عورت اپنے شوہر کی بدصورتی، مصروفیت یا غربت پر تو صبر کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کی بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی۔ دوستو، زندگی سے لطف اٹھائیں۔ اس کتاب کا 10واں سبق خواتین پیش خدمت ہے۔ پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ مرد جس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی عورت کے جذبات محبت و الفت کو تسکین نہ ملے، اس عورت کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ طلاق لے کر ایسے مرد سے شادی کر لیں جو خوش گفتار اور نرم خو ہو اور جو اس کے جذبات کو سمجھ سکے۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے مرد کو قوی جسم عطا کیا ہے تو عورت کو قوی جذبہ ودیت کیا ہے، جس کی قوت اور بہاؤ کے آگے بادشاہوں اور بہادروں کی سطوت و ہیبت بھی دم نہیں مار سکتی۔ عورتوں کے ساتھ رہن سہن اور معاشرت کے سلسلے میں یہ بات بے حد ضروری ہے کہ آپ وہ چابی حاصل کر لیں جس سے ان کے دل کا قفل کھول کر اندر داخل ہو سکیں۔ اس چابی کا نام جذبہ ہے۔ یہ عورت کا ہتھیار ہے۔ عورت کو اپنانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس کا مقابلہ اسی کے ہتھیاروں سے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورت سے اچھا سلوک کرنے اور اس کے جذبات کا احترام کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ نرم و رحم دلی اور محبت کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، جس آدمی نے 2 لڑکیوں کی ان کی بالغ ہونے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں یوں اکٹھے ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی انگلیاں جوڑ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو بھی ماں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی تلقین کی ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا، اس کے بعد؟ پھر آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کے بعد تمہارا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بھی بیوی کے ساتھ بہترین طرز عمل اپنانے کی تلقین کی۔ آپ نے ایسے آدمی کی شدید مذمت کی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی عورت سے ناراض ہوتا ہے اور اس سے برا سلوک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کھڑے تھے۔ آپ کے ارد گرد 1 لاکھ کے قریب حجاج تھے، جن میں سیاہ و سفید، چھوٹے بڑے، غنی و فقیر، سبھی طرح کے لوگ شامل تھے۔ آپ نے ان سب سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے فرمایا، سنو، عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت لے لو، سنو، عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت لے لو۔ ایک دن مدینے کی کئی عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے اپنے شوہروں کی شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے متعلق شکایت لے کر آئی ہیں۔ یہ لوگ جن کی شکایت کی گئی ہے اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ دین اسلام نے تو عورت کو اس حد تک عزت و احترام سے نوازا کہ ایک عورت کی عصمت کی خاطر جنگیں بپا ہوئی، خون کے نذرانے پیش کیے گئے اور اکناف عالم میں اسلامی فتوحات کے پرچم لہرائے گئے۔ مدینہ میں یہود مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ انہیں حجاب کا اترنا اور مسلمان عورتوں کا باپردہ چلنا پھرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ مسلم خواتین کے حلقے میں فساد اور عریانی کے بیج بونے کے لیے کوشاں رہتے تھے، تاہم ابھی تک وہ اپنی ان مذموم کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ ایک روز ایک مسلم عورت یہود بنی قینقاع کے بازار سے سودا سلف لینے آئی۔ وہ ایک عفت مآب اور باحجاب خاتون تھی۔ وہ وہاں ایک یہودی سنار کے پاس گئی اور اس کے دکان میں بیٹھ گئی۔ یہود اس کی پاکیزگی اور باپردگی دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس خاتون کے دیدار اور لمس کی لذت سے اسی طرح لطف اٹھائیں اور کھلواڑ کریں جیسے وہ اسلام کی آمد سے پہلے کیا کرتے تھے۔ یہود اس خاتون کو حجاب کھول دینے اور چہرہ دکھانے پر مجبور کرنے لگے، لیکن اس نے ان کی ایک نہ مانی۔ وہ خاتون بیٹھی تھی کہ اس خبیث سنار نے موقع پا کر پچھلی جانب سے اس کی قمیض کا دامن کمر پر لٹکتے دوپٹے کے پلوں سے باندھ دیا۔ خاتون کھڑی ہوئی تو پچھلی جانب سے قمیض کا دامن اڑ گیا اور پردہ کھل گیا۔ اس پر آس پاس کھڑے یہود نے زور کا قہقہا لگایا،
عفت مآب خاتون چیخی چلائی کہ تم مجھے قتل کر دیتے تو یہ میرے لیے بے پردہ ہونے سے کہیں بہتر تھا۔ ایک مسلمان بھی وہیں کھڑا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا تو تلوار سونت کر یہودی سنار پر چڑھ دوڑا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہود نے مسلمان پر حملہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سانحے کا علم ہوا اور آپ کو بتایا گیا کہ یہود نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور وہ مسلم خواتین کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے ہیں، تو آپ نے اسلامی لشکر کے ہمراہ ان کا محاصرہ کر لیا، اور جب تک یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کر لیا آپ پیچھے نہ ہٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ یہود کو ان کے کیے کی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ایک پاکیزہ مسلم عورت کی عصمت کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے پر عمل درآمد کرنا چاہا تو شیطانی فوج کا ایک سپاہی جسے مسلم خواتین کی عزت و حرمت کی کوئی پرواہ تھی نہ اسلام کے سے کوئی سروکار، آپ کی طرف بڑھا۔ یہ اس طبقے کا فرد تھا جس کا مطمع نظر اول و آخر اپنا پیٹ بھرنا اور سفلی جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کرنا ہوتا ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہمدرد و ہم نوا یہود سے اچھا سلوک کرو۔ یہ لوگ عہد جاہلیت میں ابن ابی انصار کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا اور اس کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ ان لوگوں کے لیے عفو و درگزر کا طالب تھا جو ایمان والوں میں فحاشی و عریانی کا فروغ چاہتے تھے۔ منافقوں کو سردار پھر کھڑا ہوا اور درستی سے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہود سے اچھا برتاؤ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفت مآب مسلم خواتین کی غیرت کے مارے اس بار بھی اس سے رخ پھیر لیا۔ اس پر منافق غصے میں آ گیا۔ اس نے بدتینیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گریبان پر ہاتھ ڈال دیا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، میرے ہمدردوں سے اچھا سلوک کرو، میرے ہم نواؤں سے اچھا برتاؤ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا۔ آپ نے مڑ کر اسے دیکھا اور بلند آواز سے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ منافق نہ مانا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمیں دینے لگا کہ تمہیں یہود کے قتل کا حکم واپس لینا پڑے گا۔ بالآخر آپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جاؤ، وہ تمہارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قتل کا فیصلہ تو واپس لے لیا، لیکن انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ جی ہاں، ایک مسلمان عورت کی عزت اسی تحفظ کی حقدار تھی۔ ثعلبہ کی بیٹی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نیک اتوار صحابیات میں ہوتا تھا۔ ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص عمر رسیدہ تھے اور انہیں غصہ جلدی آ جاتا تھا۔ ایک دن قوم کی محفل سے گھر واپس آئے تو بیوی سے کسی معاملے میں تلخ کلامی ہو گئی۔ بیوی نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اوس بن صامت بہت برہم ہوئے اور کہا، تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو، اور غصے سے باہر نکل گئے۔ جاہلیت میں اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تمہیں طلاق دی۔ خولہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسلام میں ایسی بات کہنے کا کیا حکم ہے۔ اوس گھر واپس آئے تو بیوی دور بھاگنے لگی۔ وہ بولی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے، تم نے جو کہا سو کہا۔ اب جب تک اللہ اور اس کے رسول ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر دیتے تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ پھر خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئیں اور ان سے سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے شکایت کی کہ ان کا شوہر بد اخلاقی سے پیش آتا ہے اور بے عزتی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی۔ خولہ، وہ آپ کے زاد ہیں، بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈریے۔ اے اللہ کے رسول، وہ میری جوانی کھا گیا، میرے پیٹ نے اس کے لیے پھول بکھیرے۔ اب جب کہ میری عمر زیادہ ہو گئی اور بچوں کی ولادت رک گئی تو اس نے مجھے اپنی ماں کہہ دیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں۔ خولہ نے روتے ہوئے التجا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میاں بیوی کے متعلق اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ خولہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹھی تھی کہ جبرائیل آسمان سے وحی لے کر اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ کی طرف دیکھا اور نرمی سے فرمایا، اچھی خولہ، اللہ نے آپ اور آپ کے شوہر کے متعلق وحی نازل کی ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا قرآن کی آیت، اللہ سن چکا اس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے شوہر کے متعلق مجادلہ کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، جبکہ اللہ
تم دونوں کی بات چیت سن رہا ہے، واقعتاً وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ ایک گردن آزاد کر دے۔ وہ بولی، اللہ کے رسول، اس کے پاس آزاد کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا، پھر 2 ماہ کے پے در پہ روزے رکھے۔ وہ بولی، واللہ وہ تو بوڑھا پھوس ہے، وہ کہاں روزے رکھتا پھرے گا۔ آپ نے فرمایا، پھر 60 مساکین کو تقریباً 5 من کھجور کھلا دے۔ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول، اتنی کھجوری بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم کھجور کا ایک ٹوکرا دے کر ان کی مدد کریں گے۔ وہ کہنے لگی، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میں بھی ایک ٹوکرا دے کر اس کی مدد کروں گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات ہے، تو جائیے اور کھجوریں اپنے شوہر کی طرف سے صدقہ کر دیجیے۔ اس کے بعد میں آپ کو آپ کے امزاد کے متعلق بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ذاتی مسائل کے حل میں نرمی، بردباری اور ہم آہنگی کے اوصاف سے نوازا۔ مجھے خود اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اور ان سے قبل بہن اور والدہ کے ساتھ جذباتی رویہ اپنانے اور اپنے طرز عمل میں ملائمت یعنی نرمی اختیار کرنے کا تجربہ ہوا ہے۔ مجھے ان طریقوں میں ایسی کمال تاثیر نظر آئی جس کا تصور صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس نے انہیں روزمرہ زندگی میں آزمایا ہو۔ یہ بات تو طے ہے کہ عورت کی عزت صرف وہی آدمی کرتا ہے جو خود عزت دار ہو، اور عورت کی توہین وہی کرتا ہے جو خود کمینہ ہو۔ شکریہ۔